السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 7 سیوک سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 2 جدوجہد پاکستان، مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 5، 1940 to 1947 کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی جواب 1940 سے 1947 تک کے اہم واقعات۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تحریک پاکستان کی تاریخ میں ان 7 برسوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ذیل میں اس دور کے اہم واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، قرارداد پاکستان 1940۔ 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں مسلم لیگ کا ایک اہم تاریخ ساز اجلاس منعقد ہوا، جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قرارداد کی منظوری سے مسلمانوں کی منزل کا تعین ہو گیا اور انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے باقاعدہ جدوجہد شروع کر دی۔ پوائنٹ نمبر 2، اگست 1940 کی پیشکش۔ 8 اگست 1940 کو وائسرائے نے برطانوی حکومت کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ جنگ کے خاتمے پر نئی دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی جو ہندوستان کے لیے نیا آئین بنائے گی اور کسی ایسی حکومت کو اختیار منتقل نہیں کیا جائے گا جسے ہندوستان کا کوئی مؤثر طبقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس پیشکش میں قرارداد پاکستان کا اثر قبول کیا گیا تھا، مگر تقسیم اور آزادی کی واضح صورت موجود نہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، کرپس مشن 1942۔ ہندوستان کی سیاسی تعطل کو ختم کرنے اور برطانیہ کے لیے سازگار فضا پیدا کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے مارچ 1942 میں سر اسٹینفورڈ کرپس کو چند تجاویز کے ساتھ ہندوستان بھیجا۔ ان تجاویز میں پاکستان کو جزوی طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور قومی حکومت کو محدود اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942۔ کانگریس نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے 8 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ اصل میں کانگریس اس تحریک کے ذریعے اقتدار پر جبری قبضہ کر کے قیام پاکستان کا امکان ختم کرنا چاہتی تھی۔ قائد اعظم نے اس تحریک پر تنقید کرتے ہوئے اسے دو رخی پستول قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر مسلمان اس تحریک سے بالکل علیحدہ رہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سندھ اسمبلی میں قرارداد پاکستان کی منظوری 1943۔ 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے اکثریت رائے سے قرارداد پاکستان منظور کی۔ سندھ اسمبلی کی اس قرارداد نے ہندوستان کی دوسری صوبائی اسمبلیوں کو خاصا متاثر کیا، لیکن کوئی اور بھی صوبہ یہ قرارداد منظور نہ کرا سکا۔ سوال نمبر 6، پاکستان کے 5 ابتدائی مسائل بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور ہندوستان کا مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی اور وہ خود پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا، اس لیے ابتدائی سے پاکستان کو کئی سنگین مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ ان میں سے 5 مسائل درج ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، سرحدوں کا تعین۔ 3 جون پلان سے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے 2 الگ الگ سرحدی کمیشن مقرر کیے گئے۔ دونوں کمیشنوں کا صدر ایک انگریز ماہر قانون سر ریڈ کلف مقرر ہوا۔ ہر کمیشن میں 2 نمائندے مسلم لیگ کے اور 2 نمائندے کانگریس کے تھے۔ یہ حضرات ہائی کورٹوں کے جج تھے۔ نئی سرحدوں کے تعین کے سلسلے میں سرحدی کمیشنوں میں سخت اختلافات ہوا۔ اس سے ریڈ کلف کو بنگال اور پنجاب دونوں کے لیے خود ہی ثالثی فیصلے دینے کا موقع مل گیا۔ ریڈ کلف نے انتہائی جانبداری اور بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم اکثریت کے بعض اہم علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ آزادی کے وقت برصغیر جنوبی ایشیا میں کل 562 دیسی ریاستیں تھیں جو برصغیر کے کم و بیش 1/3 رقبے اور 1/4 آبادی پر مشتمل تھیں۔ اکثر و بیشتر ریاستیں بہت چھوٹی تھیں، لیکن بعض ریاستیں جیسے کشمیر، حیدرآباد، دکن، بھاولپور اور کلات وغیرہ رقبے یا آبادی کے لحاظ سے صوبوں کے ہم پلہ تھیں۔
3 جون پلان کے تحت تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی جغرافیائی حیثیت اور رعایا کی خواہش کے مطابق پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ ریاستوں کی اتنی بڑی تعداد میں صرف 14 پاکستان سے متصل تھیں اور بقیہ ہندوستان سے۔ اس لحاظ سے ریاستوں کا مسئلہ ہندوستان کے لیے واقعی اہم تھا۔ اسی فرق کے پیش نظر کانگریس ریاستوں کے الحاق کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے پر تل گئی، جبکہ مسلم لیگ نے قانونی اور آئینی طریقے اپنائے۔ اس موقع پر جنوبی ہند کی 2 بڑی ریاستیں ٹرانکور اور حیدرآباد نے آزاد رہنے کا، جوناگڑھ، مناوادر اور منگرول اور کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ پوائنٹ نمبر 3، مالی اثاثوں کی تقسیم۔ آزادی کے وقت ہندوستان کا کل سرمایہ 4 ارب روپیہ تھا۔ پاکستان نے جب اپنے 1/4 حصے روپے کا مطالبہ کیا تو ہندوستان نے 20 کروڑ سے زیادہ دینے سے انکار کر دیا۔ طویل بحث کے بعد پاکستان کے حصے 75 کروڑ مختص ہوا، جس میں سے 20 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد ہندوستان نے مزید اقساط روک دی اور یہ موقف اختیار کیا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جانے کے بعد باقی اقساط ادا کر دی جائیں گی۔ کچھ عرصے بعد سینٹرل بینک آف انڈیا نے 50 کروڑ روپے مزید ادا کر دیے، لیکن 5 کروڑ روپے ابھی تک ادا نہیں کیے اور نہ ہی ادا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، نہری پانی کا تنازع۔ پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے علاقے کو سیراب کرنے والی کئی نہروں کے ہیڈ ورکس ہندوستان میں رہ گئے۔ اس موقع پر باؤنڈری کمیشن نے دونوں حکومتوں سے وعدہ لیا تھا کہ متبادل نظام وجود میں آنے تک موجودہ نظام کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن ہندوستان نے ضرورت کے پہلے ہی موسم گرما میں دیپالپور اور سینٹرل دوآب کے نہروں کا پانی بند کر دیا۔ اس سے پاکستان کی فصلیں پانی کو ترسنے لگیں۔ ادھر کشمیر پر بھارتی قبضے سے پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کے سرچشمے بھی بھارت کے قبضے میں چلے گئے۔ بالآخر آزادی کے 13 سال بعد سندھ طاس معاہدہ کی صورت میں نہری پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ پوائنٹ نمبر 5، معاشی مسائل۔ انتظامی مسائل کے علاوہ پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کو ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ نہ بننے دیا جائے۔ وہ ان علاقوں کے لیے اپنے صرف فوجی حاصل کرتے تھے، اس لیے آزادی کے وقت جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے وہ زرعی اور صنعتی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے۔ ذرائع نقل و حمل و مواصلات کے صورتحال بھی خاصی تشویشناک تھی۔ ڈاک خانے، ٹیلی فونک ایکسچینج اور ریڈیو اسٹیشن بھی ضرورت سے بہت کم تھے۔ بینکوں کی تعداد بھی بہت محدود تھی۔ آزادی کے وقت پاکستان میں کل 38 بینک تھے، جن کے پورے ملک میں سے 195 برانچیں تھیں۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، کابینہ مشن پلان 1946 کی تجاویز اور اس پر مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل بیان کیجیے۔ ہیڈنگ آئے گی کابینہ مشن پلان 1946۔ مارچ 1946 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی و آئینی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ 3 وزراء وزیر ہند لارڈ پیتھک لانس، وزیر تجارت سر اسٹیٹفورڈ کرپس اور وزیر بحریہ A.V. الیگزینڈر تھے۔ مشن نے 24 مارچ کو دہلی پہنچ کر ہندوستان کے قائدین سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا۔ کانگریس لیڈر مطالبہ پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور مسلم لیگ ہر قیمت پر پاکستان حاصل کرنا چاہتی تھی۔ سکھ قائدین پاکستان کے مقابلے میں ایک آزاد سکھ ریاست کے خواہاں تھے۔ ممتاز سکھ مورخ خشونیت سنگھ لکھتا ہے کہ سکھ قائدین نے سکھ ریاست کا مطالبہ اپنی دلی خواہش کے مطابق نہیں کیا تھا، بلکہ یہ صرف پاکستان کی ضد میں ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ کسی بھی سنجیدہ غور و فکر سے محروم رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کابینہ مشن نے آزاد پنجاب یا خالصتان کے مطالبے کو قطعاً کوئی اہمیت نہ دی۔ ہیڈنگ آئے گی کابینہ مشن کی تجاویز۔ کابینہ مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے الگ الگ گفتگو کرنے کے بعد تجاویز کا ایک خاکہ تیار کیا اور اس پر بات چیت کے لیے شملہ میں ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں دونوں جماعتوں کے 4 نمائندوں کو مدعو کیا گیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح،
نواب زادہ لیاقت علی خان، نواب اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر، اور کانگریس کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد، جواہر لال نہرو، سردار بھائی پٹیل خان اور عبدالغفار خان کانفرنس میں شریک ہوئے۔ تقریباً ایک ہفتے تک گفتگو ہوتی رہی، لیکن ان کے درمیان کوئی سمجھوتہ طے نہ پا سکا، چنانچہ کانفرنس کچھ طے کیے بغیر 12 مئی کو ختم ہو گئی۔ پیراگراف چینج: کابینہ مشن نے بہت غور و فکر کے بعد 16 مئی 1946 کو اپنی مرتب کردہ تجاویز کا اعلان کیا۔ مشن نے مطالبہ پاکستان کو مسترد کر دیا۔ اس کے خیال میں یہ فرقہ وارانہ مسائل کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک بڑی غیر مسلم اقلیت پاکستان میں اور بڑی